اچھا اصغری سے یہ صاحب آپ نے ابھی یہ بتائی مجھے دو باتیں کہ ایک تو لیز اور دوسرا جو ہے وہ ڈیری ملک یا کوئی سی بھی چاکلیٹ. خاص طور پہ آپ نے اسپیسیفائی کیا ڈیری ملک کو کہ اس کے اندر جو ہے وہ عین نجاست والا پاؤڈر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا پیرنٹس کو، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پیرنٹس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے. تو وہ لا علم ہے تھوڑے سے. اگر میں اس بات کو اس طرح ایلیبریٹ کروں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے آگے مزید تیسرا نقطہ بھی ایسا ہے جو آپ نے کہا کہ وہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو وہ چیز تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو نظر سے ہٹ کے ہیں. عام طور پہ والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نظر لگی ہے. نظر لگنے کی بھی بچوں کو علامات بتائی ہیں. ٹھیک ہے. دو تین ایسے بھی نکات بتائیں کہ نظر کیسے ختم ہو سکتی ہے، بچے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک نقطہ جو بتایا ہے یہ اس سے ہٹ کے ہیں، جو کہ ایک علمی نقطہ ہے کہ جس کا نقصان ہوتا ہے بچوں کی شخصیت پہ، بچوں کی روح پہ، بچوں کے جسم پہ، جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ان کی جو ہے وہ حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. طبیعت میں چڑچڑپن، غصہ، فرما برداری ختم ہو جائے گی، بات بات پہ غصہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور کھانا اگر آپ کھلائیں گے تو ان کو متلی اس طرح کی کیفیت، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا. اس کے علاوہ اور جو کچھ علامات ہیں بچوں میں، چھوٹے بچوں میں خصوصاً 1 سے 4 سال تک بچے، ان میں جو نظر لگتی ہے اس کی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے اپنی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، پیرنٹس کی، والدین کی، خصوصاً والدہ کی غلطی. جیسے مثال کے طور پہ ایک تو نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ کو کہ بہت سے جو ہیں والدین، مائیں اپنے بچوں کے، جو چھوٹے بچوں کے بال بڑے رکھنا پسند کرتی ہیں. ٹھیک ہے. بڑے بال جو ویسے بھی سائنسی تحقیق کے حساب سے جو بال ہیں یہ جسم کا فاضل مادہ ہے اور جسم کا خون چوستا ہے. یہ بال جو جسم کو کمزور کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ جو ایک بات آئی تو اس کے اندر کہ بڑی مونچھیں جو لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بڑی مونچھ کے اندر شیطان چھپا ہوا ہے. شیطان کا مطلب ہے کہ وہ شیطان نہیں چھپا ہوا، اس کے اندر جراثیم ہے. جب ہم پانی پی رہے ہیں، ہونٹوں سے نیچے بال ہیں وہ جو ہیں پانی کے اندر جا رہے ہیں اور وہ جرمز کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے. شیطان چھپا ہے یعنی کہ جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے جسم میں، آپ کے اوپر کے حصے میں. اسی طریقے سے کچھ غلطیاں جو مائیں کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو نظر لگتی ہیں. ایک تو جس کی طرف اشارہ کیا، بچوں کے بال بڑے رکھنا. بڑے بالوں کے ساتھ بچوں کے بال ماتھے پہ عام طور پہ خوبصورتی کے لیے مائیں کیا کرتی ہیں، جو چھوٹی بچیاں ہیں، پف بنانا یا نیچے بال بنا کے رکھتی ہیں، ماتھا چھپا دیتی. یہ بالکل 100% جو ہے یہ بات طے ہے، 100% کہ جن بچوں کے ماتھے پہ بال رہتے ہیں، بڑے بال، وہ بچے فوراً نظر میں آئیں گے. ان کو انسانی نظر بھی لگے گی، ان کو غیبی نظر بھی لگے گی. نمبر 1، بڑے بال، ماتھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماتھا جو ہے بچوں کا ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. مطلب بال اتنے ہوں، ماتھا پیشانی آپ کی نظر آئے. ٹھیک ہے. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ، عام طور پہ جو مائیں جو کام کرتی ہیں اس میں کہ بچوں کے ناخن اگر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس کے اندر میل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. شریعت میں ناخن جو ہیں وہ 10 دن میں، 15 دن کے اندر اندر آپ کو کاٹنے چاہیے. بڑے ناخن، اس کے اندر بھی شیطان چھپا ہے یعنی کہ جراثیم موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جراثیم. ایک وجہ یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس انداز سے، لیکن نظر بھی ان بچوں کو فوراً لگتی ہے جن بچوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، جن چھوٹے بچوں کے بال بڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ عام طور پہ مائیں یہ کرتی ہیں کہ ہماری بچی یا بچہ خوبصورت نظر آئے، اس کے لیے اس کو شوخ کلر کے ڈریسز پہناتی ہیں، جیسے ریڈ، اورنج، گرین، یلو، پنک، بلیک. یہ 6 کلرز ایسے یہ بہت خطرناک کلرز ہیں. یہ لڑکیوں کے لیے بھی، بڑی لڑکیوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، چھوٹے بچوں کے لیے بھی خطرناک کلر ہیں. اگر جو مائیں اپنے بچوں کو ریڈ بہت زیادہ پہنا رہی ہیں، جو مائیں اپنے بچوں کو بلیک بہت زیادہ پہنا رہی ہیں،
تو وہ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ ان کا بچہ یا ان کی بچی تکلیف میں رہے گی، چاہے وہ انسانی نظر کی تکلیف ہو، چاہے انسانی ٹوک، جس کو ٹوک کی نظر ہو، چاہے کسی کی روح کی گندی روح کی نظر ہو، یا کوئی غیبی یا جناتی نظر ہو۔ بہت بھاری کلر ہے، اور بچوں کو، چھوٹے بچوں کو 3 کلرز کم سے کم پہنانے چاہیے، جس کے اندر سب سے ٹاپ 1 بلیک، سیکنڈ ریڈ، تھرڈ پنک یا شاکنگ پنک، اور فورتھ جو ہے وہ اورنج کلر۔ یہ کلر بچوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، بچے فوراً نظر بد کی زد میں آتے ہیں، اب چاہے وہ انسانی نظر ہو یا غیبی نظر ہو۔ ایک پوائنٹ، ایک نقطہ اور بتایا آپ کو۔ اس کے علاوہ جو مائیں اپنے بچوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی اس انداز سے کہ ایک بچہ جو ہے مثال کے طور پہ اس کو پیمپر پہنا دیا ہے، اور مائیں جان چھڑاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ بھائی 6 گھنٹے کے لیے بچے نے نجاست کر دی، پوٹی یا پیشاب کر دیا ہے، اور اسی کے اندر وہ گھوم رہے ہیں، اور مائیں کہتی ہیں کہ چلو ہماری سیف سائڈ ہے، 5-6 گھنٹے کے لیے ہمیں سکون ہے۔ لیکن ایسے بچے کہ جو نجاست میں گھوم رہے ہیں، ان پہ جناتی اثرات بھی آئیں گے، ان پہ انسانی نظر بھی لگے گی۔ اچھا، اپنے بچوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، جیسے ہی نجس ہوں فوراً ان کو پاک کروانا چاہیے، اب چاہے وہ نجاست پوٹی یا پیشاب کی صورت میں ہوں۔ اس کے علاوہ عام طور پہ جو مائیں ایک غلطی اور کرتی ہیں، جب بچوں کو نجاست دھلواتی ہیں پوٹی یا پیشاب، تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ پوٹی جو ہے نجاست لگی رہ جاتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے نیچے صاف نہیں کرتی۔ اگر کسی بچے کے جسم پر نجاست لگی رہ جائے گی، اور وہ بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پیمپر نہیں پہن رہا، لیکن وہ بچہ نجس ہے، نجس حالت میں اس پہ فوراً غیبی اثرات بھی آ سکتے ہیں، انسانی نظر کے اثرات بھی آ سکتے ہیں۔ ایک نقطہ۔ اس کے علاوہ وہ مائیں خصوصاً جن کے بچے چھوٹے ہیں، 2.5 سال تک کی ایج کے، خصوصاً 4 سال تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن 2.5 سال تک عام طور پہ شریعت میں بھی ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں، مدر فیڈ جس کو کہتے ہیں، اپنا دودھ پلائیں بچوں کو 2.5 سال تک، شریعت میں حدیث شریف بھی ہے۔ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتے وقت ایک دو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتی، ان کے بچے فوراً انسانی نظر میں بھی آئیں گے اور جناتی نظر میں بھی آئیں گے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ دودھ پلانے سے پہلے وہ ماں باوضو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ وہ مائیں کہ جو اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں اور عام طور پہ پھر یہ کہتی ہیں کہ بھائی مثال ہمیں کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، تمام چیزیں اب کے پاک ہیں، ٹھیک ہے، دودھ پاک ہے، تو وہ غفلت کرتی ہیں عبادت میں خصوصی طور پہ نماز قضا، جس کو شریعت میں کہ اول وقت پہ نماز ادا کی جائے۔ جو مائیں نمازیں قضا کرتی ہیں، اس میں سستی کرتی ہیں، یا نمازیں قضا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بناؤ سنگھار میں بہت زیادہ رہتی ہیں، خوشبو لگا کے رکھتی ہیں خصوصاً، اور شوق کلر پہن کے رکھتی ہیں، بال کھلے رکھتی ہیں، اور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، وہ ماں بھی اثرات میں آئے گی، چاہے وہ انسانی نظر ہو، اور وہ بچہ بھی اثرات میں آئے گا۔ فیٹ کی صورت میں وہ اثرات ماں کے اندر جو اوپر سے آ رہے ہیں اثرات، جو اس کے جسم میں جا رہے ہیں، اور وہ اس بچے میں آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں اثرات میں ہو، جس کے اثرات بچے کے پیٹ میں آ جائیں، 4تھے مہینے میں بچہ جنات کے اثرات میں یا اس طرح کی نظر کے اثرات میں آ جائے، یا 7ویں مہینے میں، یا پیدا ہونے کے بعد۔ جی بالکل، پیدا ہونے سے پہلے، بالکل اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں۔ یہ غلطی، اور خصوصاً یہ ہے کہ جب ظاہر ہے ایک ماں اگر اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے، اس کو چاہیے باوضو ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے بچے کو فیڈ کروائے۔ کوشش کریں کہ مائیں جو ہیں وہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کے، خصوصاً جن کو اپنا فیڈ کروا رہی ہیں، وہ مائیں پاکیزہ حالت میں رہیں، اور عبادت میں خصوصاً نماز میں اول وقت کو ترجیح دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس کی وجہ سے عام طور پہ بچوں کو نظر لگتی ہے، جو کہ بڑوں کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بچوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ کسی بڑے نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو وہ اس کے بچے کو بھگتنا پڑے گا، تو یہ اسی انداز سے بالکل چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑوں کی غلطیاں اس انداز سے بچوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا اصغر علی سید صاحب، آپ یہ بات بتائیے گا کہ یہ تو ساری غلطیاں آپ نے بتا دی ماؤں کی، ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو 4 سال سے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، یا میں اس طرح سے اگر بات کروں کہ جو بچے نئے نئے گھر سے باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں،
وہ بہت ساری غلطیاں بال واسطہ یا بلا واسطہ ان سے سرزد ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی روڈ پہ کپڑا پڑا ہوا ہے تو اس پہ پیر نہ رکھیں، تھوڑا سا اس سے فاصلہ رکھے گزریں. یا پھر کوئی ہم نے قبرستانوں میں بھی دیکھا ہے، ہمارے یہاں تو اتنا منظم قبرستان نہیں بنے ہوئے، ڈالیں ہوتی ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے سرفیس کے اوپر ڈالیں پڑی ہوئی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ مشکوک ہیں، آپ کہہ لیں اس کو. جیسے مثال کے طور پہ اور بھی آپ کی بات کو واضح کر دوں کہ بکرے کی جو سری جس کو کہتے ہیں سر پڑا ہے، یا پھیپھڑے پڑے ہوئے ہیں، یا چاول پڑے ہوئے ہیں، یا انڈا پڑا ہوا ہے ٹوٹا ہوا، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ ایسا کہیں کہ اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی ہے یا مردے کی ہڈی پڑی ہوئی ہے، اس انداز سے بھی لوگ مختلف عملیات، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس انداز سے بھی پریشرز آتے ہیں. اچھا، تو میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ بچوں کی غلطی بھی ہوتی ہے کہ آیا ان کو ایسا کیا کیا جائے، ان کو ایسا کیا ٹرین کیا جائے کہ وہ ان غلطیوں سے محفوظ رہیں. کیونکہ اس کیس میں کیس الٹا ہو جاتا ہے، وہاں پر ماؤں کی غلطیوں کی وجہ سے بچوں کو یا پیرنٹس کی غلطیوں کی وجہ سے بچوں کو جھیلنا پڑتا ہے. یہاں پر بچوں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں کہ ماں باپ کو یا والدین کو وہ سروائیو نہیں کر پاتے، ان کو جھیلنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کی بات کو اس انداز سے کہ دوبارہ سے ریورس ایسے گھماؤں گا کہ آپ نے کہا کہ ایک طرف میں نے جیسے ہم نے اشارہ کیا کہ بڑوں کی غلطیاں، کچھ اشارہ بچوں کے لیے ماؤں کی غلطیاں جیسے، اور آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے بڑے بچے جو گھر سے نکلنے کے قابل ہیں، مثال کے طور پہ 8 سال کے بعد اور 12-13 سال تک کے بچے جو نابالغ ہیں، اس ایج کا کرائٹیریا جو آپ دے رہے ہیں اس کے اندر کہ بھئی بچہ باہر جا رہا ہے، اگر کسی قبرستان میں گیا ہے، کوئی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گندگی سے گزر گیا، پھلانگ گیا، کوئی گندے کپڑے سے گزر گیا، تو اور اس پہ پریشر آ گیا. لیکن اس میں بھی کسی بچے پہ اس انداز سے پریشر جب تک نہیں آئے گا جب تک اس بچے کی روح پاکیزہ نہیں ہوگی. اگر اس کو پاک اور حلال غذا کھلائی جا رہی ہے، اگر اس کے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اس کے گھر میں مثال کے طور پہ شریعت میں غصہ حرام ہے، اس کے گھر میں غصہ کیا جا رہا ہے، حرام کام مسلسل ہو رہا ہے، اس کے گھر میں گانے چل رہے ہیں، سانگ حرام ہے گانے سننا، یا اس کے علاوہ اس بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو ایسا ہے وہ اور تم ایسے ہو، وہ اپنی ماں کا کہنا سنتا ہے، تم میرا کہنا نہیں سنتے ہو، وہ پڑھائی میں 80% لیتا ہے، تمہارے 40% یا 50% آتے ہیں. اپنے بچوں کو اگر کمپیئر کریں گے، اپنے بچوں کا دوسرے بچے سے موازنہ کریں گے، اس کی شخصیت خراب ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی روح کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ ڈپریشن کی طرف یا فرسٹریشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن شروع ہو جائے گا، اس کا مزاج جب خراب ہونا شروع ہوگا، اس کی بھوک ختم ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں اس کو نظر لگی نہیں. یہاں بھی بڑوں کی غلطی آ جائے گی کہ آپ نے اپنے بچے کو دیا کیا؟ آپ نے آیا کہ اپنے بچے کو حلال غذا کھلائی ہے یا حرام غذا کھلائی ہے؟ آیا آپ نے اپنے بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر کیا ہے یا نہیں کیا؟ آیا کہ آپ جو ہیں اپنے بچے کو جو ہے کسی غلط بات پہ شہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ مثال کے طور پہ آپ جو ہیں گھر میں 3 بھائی ہیں اور سب ماشاءاللہ سے جو ہے وہ شادی شدہ ہیں، سب کے 2-2 3-3 بچے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کو میرے بچے سے کمپیئر کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط. یا مثال کے طور پہ آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی، بچے ہیں، اور آپ جو ہے وہ میرے بچے کو تھپڑ لگا کے چلی جائیں یا چلے جائیں اور اپنے بچے کو کہیں نہیں ٹھیک ہے، بچی غلطی آپ کے بچے نے کی تھی، آپ کہیں نہیں کوئی بات نہیں، چلو بیٹا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو شے دی تھی، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے اس کی بنیاد رکھ دی غلط. جب ایک بنیاد غلط چیز پہ رکھ دی گئی، اب وہ بچہ آہستہ آہستہ غلطیاں کرے گا. وہ آہستہ آہستہ اس کو پتہ ہے کہ میری ماں یا میرا باپ مجھے بچا لے گا، یا اس کو پتہ ہے کہ میری بات کو اگنور کر دیا جائے گا، کچھ کہا نہیں جائے گا، مجھے سزا نہیں دی جائے گی، مجھے جو ہے مثال کے طور پہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، پھر وہ ایسی غلطی کرے گا. اس انداز سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی بڑوں کی غلطیوں کی وجہ سے بچے تکلیف میں آنا شروع ہوتے ہیں. اس نقطے کی طرف بھی دیکھا جائے. اس کے علاوہ وہ بچے جو کہ اپنی فطرتاً پاک ہیں، جو بچے فطرتاً پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روح بہت مضبوط ہوتی ہے، آسانی سے نہ وہ غیبی اثرات میں، جناتی اثرات میں آ سکتے ہیں،
نہ ہی وہ بچے جو ہیں انسانی نظروں میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ ٹوک ہو، چاہے وہ آنکھوں کی نظر ہو، چاہے وہ کسی خراب گندی روح کی نظر ہو، وہ بچے اس انداز سے نہیں آ سکتے جب تک کہ کہیں پہ کوئی خامی نہ ہو، کہیں پہ کوئی لیکیج نہ ہو۔ اس نقطے کو بھی دیکھا جائے گا۔ اچھا اصغر علی سید صاحب، ہماری دوسری ایپیسوڈ ہے نظر بد کے اوپر، تو اس کو ذرا ہمارے ویورز کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا سم اپ کیجیے گا اس ٹاپک کو وقتی طور پہ۔ ہم آگے انشاءاللہ فیوچر میں بھی اس کو کنٹینیو کریں گے، جس طرح ہمارے پاس سوالات آتے رہیں گے ان کے جوابات بھی اپنے ویورز کو دیں گے، لیکن اس ٹاپک کو سم اپ کیجیے گا تھوڑا سا۔ دیکھیں، اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا، جس میں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو نظر لگتی ہے اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کون سی غلطیاں ہیں بڑوں کی جس کی وجہ سے بچے تکلیف میں آتے ہیں، چاہے وہ نظر میں آئیں یا کسی بھی لحاظ سے دوسری تکلیف میں آئیں۔ اب آپ نے جیسے بات کی کہ مثال کے طور پہ 7 سال سے اور 12-13 سال تک کے بچے جو نظر میں آ جاتے ہیں، فرض کر لیں ان کو نظر لگ گئی، بڑوں کی غلطیاں نہیں ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، واقعی وہ نظر میں آ گئے کہ ایک بچہ بہت خوبصورت ہے، آپ کا بیٹا بہت پیارا سا ہے، 12 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اس کی آنکھیں کلرڈ آئیز ہیں اور اس کے بال جو ہیں وہ کرل ٹائپ، جیسے کہ کرل ٹائپ ہیں اور گولڈن ٹچ یا میرون ٹچ ہیں، ایسے بچے خود بخود نظر بد میں آ جائیں۔ اور اس پہ اس نے کالا کپڑا بھی پہنا ہوا ہے، آپ نے اس کو کالا کپڑا پہنا دیا اپنے پیارے سے خوبصورت بچے کو جس کی کلرڈ آئیز ہیں، وہ بچہ جو ہے وہ فوراً نظروں میں آئے گا، وہ انسانی نظر بھی لگے گی اس کو۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں اشارہ کیا تھا، جن بچوں کی یا بڑوں کی یا لڑکیوں کی کلرڈ آئیز ہوتی ہیں، کلرڈ آئیز، ان کو فوراً نظر لگتی ہے، خصوصاً جناتی نظر جلدی لگتی ہے۔ اور جیسے ایک اشارہ اور کیا تھا کہ جو بچے مثال کے طور پہ جن بچوں کی آئیبروز ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچے بھی فوراً اثرات میں آتے ہیں۔ جن بچوں کا خون ہلکا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ان کو فوراً انسانی نظر لگتی ہے۔ جن بچوں کی پلکیں بڑی ہوتی ہیں، مڑی ہوئی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت انداز سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ان بچوں کو نظر فوراً لگتی ہے، اب چاہے وہ انسانی نظر ہو یا جناتی نظر ہو۔ اس سے بچنے کے طریقے کچھ شریعت کے لحاظ سے ہم نے 2-3 نکات کی طرف اشارہ کیا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے بھی اس بات کا اشارہ کریں گے کہ کس انداز سے جو ہے وہ ان بچوں کو، بڑے بچوں کو نظر سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے جو بنیادی بات ہے کہ اپنے گھر کا ماحول بہتر کیا جائے، بچوں کو حلال غذا کھلائی جائے، بچوں کو جو ہے وہ چاکلیٹس یا اس طرح کی چیزوں سے جو ہے بچایا جائے، اور گھر میں جو ہے وہ ایسا حرام کام نہ ہو کہ چاہے وہ سانگس کی صورت میں ہو جو بج رہے ہیں، یا بچے جو ہے وہ ہینڈ فری لگا کے بچے خود سن رہے ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے نظر لگتی ہے فوراً۔ اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کی اشارہ کیا آپ کو کہ اس چھوٹے چھوٹے جو قرآنی جو سورہ ہیں اور پانی کا استعمال وہ کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ بچوں کی نظر ختم ہوگی۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آگے جو سمجھتے ہیں کہ جو بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، وہ ہے جادو کا ٹاپک، کہ جادو کیا چیز ہے، جادو کی کیا حقیقت ہے، جادو ہے یا نہیں ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے علاوہ کتنی اقسام کے جادو ہو سکتے ہیں، جادو سے کیسے بچ سکتے ہیں، وہ پریشر کسی پہ اگر آ گئے تو کیوں آ گئے، اور اس سے بچیں تو کیسے بچیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت واسٹ ٹاپک ہے اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو انسانی دماغ کے اندر بھی جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ جادو کے ٹاپک کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ ٹاپک تو خیر آپ نے بتایا کافی لیندی ہوگا۔ تو آج کے ہم اس پروگرام کو اپنے عامل آن لائن کے یہیں جو ہے وہ یہیں تک محدود رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ فردر جو آپ نے نیا ٹاپک دیا ہے اس پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں عامل آن لائن کی ایک نئی ایپیسوڈ کو لے کے، اور بہت سارے ایسے موضوعات کو لے کے جن کا ہم نے شروعات میں بھی تذکرہ کیا کہ ان کی طرف یا تو دھیان دیتے نہیں ہیں ہم، یا ہمارا دھیان جاتا نہیں ہے۔ تو آپ نے ہوسٹ سید منتظر اور گیسٹ اصغر علی سید صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔